رات کا آخری پہر تھا۔ وہ مجبوراً اسے بھولنے کی ارادے کے ساتھ وضو کی، 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہی تھی کہ زبان سے نکلا، اللہ اس کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ میں اسے بھولنا چاہتی ہوں اللہ، میں بے بس ہوں، میں خود نہیں کر سکتی۔ اللہ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اسے میرے دل سے نکال کر مجھے صبر اور ہمت دے۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، بے شک تو سب جاننے والا ہے، تو غیب کا علم رکھتا ہے۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی میرا فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اپنا آپ تجھے سونپتی ہوں اللہ، بے شک ہر فیصلے کا اختیار تجھے ہے۔ میں اپنا ہر قدم تیرے نام پر بڑھاؤں گی، بس تو میرے ہر قدم اس راہ پر چلانا جو مجھے تیرے نزدیک لے جائے۔ پھر اس نے آنسو پوچھتے ہوئے خود کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، شاید میں نے کچھ ایسا مانگ لیا تھا جو میرے حق میں بہتر نہیں تھا، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آدھی راتوں کو اٹھ کر سسک کر رو کر اللہ سے کچھ مانگوں اور وہ نہ دے۔ بھولنا ابھی تمہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ تم تکلیف میں ہو، بھولنے کا سوچتے ہو تو ڈر جاتے ہو، بھول جاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس صبر کا صلہ تمہیں دوگنا کر کے عطا کیا جائے گا۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو تمہارے حصے میں دوگنی مسکراہٹیں لے کر آئے گی۔ جن چیزوں پہ ابھی یہ دل تڑپ رہا ہے، کل ان کا محض خیال بھی تمہیں دکھ نہیں دے سکے گا۔ یہ جو تکلیف آج دماغ پہ اذیت بن کر حاوی ہے، یہ اب زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ تم نے کتنی کوشش کی اور تم نے کتنا ضبط کیا، اس سب کی خبر اللہ کو تم سے پہلے ہے۔ اگر گر گئے ہو تو کیا ہوا، اٹھنے سے کیوں ڈرتی ہو؟ کوشش تو کرو، تم اللہ کو 1 دفعہ پکارو گے تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ تم ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھاؤ گی تو وہ دونوں ہاتھوں سے تمہیں تھام کر اپنے جانب کھینچ لے گا۔ یوں رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، گر کر اٹھنا سیکھو، اللہ پہ یقین رکھنا سیکھو۔ جب غم سے نئی آسنائی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اب ہم کبھی سنبھل نہیں پائیں گے، جیسے اب یہ غم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ حالات بھی بدلتی ہیں اور نصیب بھی، لیکن اچانک حادثوں کی زد میں زندگی آ جائے تو گر کر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے نا۔ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہماری زندگی کا حصہ بنائی جاتی ہے۔ ہر شخص کا ملنا اور بچھڑنا اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ انسانوں کے ذریعے ہمیں خود کی پہچان کرواتا ہے۔ جب ہم انسانوں سے دھوکہ کھاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، تب اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کی پہچان کرواتا ہے۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہ دے گا، میں تب بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب تم ٹوٹ جاؤ گے تو میں تمہیں جوڑوں گا۔ جب تمہیں کہیں سے کسی چیز کی امید نہ رہے گی، تب میں غیب سے تمہاری مدد کروں گا۔ جب تمہاری طرف مجھے بھا جائے گی تو میں نصیب کا ہر وہ لفظ بدل دوں گا جس سے تم راضی نہیں۔ اللہ انہیں گراتا ہے جنہیں اسے سنبھالنا ہوتا ہے۔ ابھی تم سمجھ نہیں سکتی، مگر رفتہ رفتہ سب سمجھ جاؤ گی۔ اگر اللہ نے تمہیں اس چیز سے محروم رکھا ہے جو تم کسی کے پاس نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تو اب وہ تمہیں کچھ ایسا عطا کرے گا جو کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ کبھی بھی تمہیں اس چیز سے محروم نہیں کرتا جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وہ صرف ان چیزوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے جن کی قریبی ہمیں تکلیف اور اذیت میں ڈالتی ہے۔ تم ہمیشہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہو کہ جو چاہیے تھا نہیں ملا، اب کچھ باقی نہیں رہا، لیکن تم کبھی یہ نہیں دیکھ پاتے اتنی تکلیف اور طرف کے بعد بھی اگر اللہ وہ چیز تمہیں واپس نہیں دیتا تو اس کے بدلے کتنی خوبصورت چیز اس کے پاس تمہارے لیے ہوگی۔ اگر وہ تمہارے ہاتھ میں ایک ستارہ کچھ وقت کے لیے تھما کر واپس دے لیتا ہے تو وہ تمہارے مقدر میں ستاروں سے سجا پورا کا پورا آسمان لکھ دیتا ہے۔ تمہارا صبر کبھی خالی نہیں جاتا ہے، کیونکہ یہ صبر کا ہی تو اجر ہوتا ہے کہ وہ بہتر لے کر بہترین عطا کرتا ہے۔ تو بس اس وقت کا انتظار کرو اور اپنے صبر کی اجر پر یقین رکھو، اور یہ سوچ کر مسکرا دو اللہ کے پاس تمہارے لیے ایسا کیا ہے
جس کو پا کر تم مطمئن ہو جاؤ گے، جس کو پا کر سب کچھ ایک خوبصورت معجزہ لگے گا۔ مجھ سے زیادہ بے یقین شخص شاید کوئی نہیں تھا۔ سنبھلنا میرے لیے کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ میرا یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا۔ بے شمار نیند سے خالی راتوں کے بعد پرسکون نیند میری زندگی کا حصہ بنی۔ انگنت آنسوؤں کو مات دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا ہے۔ آج اگر میرے ارد گرد رونقیں ہیں تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی ایسا شخص جو چند بول کر مجھے بہلاتا یا مجھے سنتا۔ تب بس اللہ تھا میرے پاس۔ جب سب نے مل کر گرایا تھا تب جو ایک ہاتھ میرے جانب بڑھا تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا، اللہ نے مجھے محبت کرنا سکھائی، اللہ نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا، نہ ضبط کرنا، نہ من پسند چیز کو چھوڑنا۔ بہت وقت لگا تھا مجھے مصلحتوں پہ امین کہنے میں، بہت وقت لگا تھا مجھے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے میں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور آج مجھے اس ذات پر اتنا یقین ہے کہ میرا دل مطمئن ہے۔ جو تب تھا وہ امتحان تھا، اور جو اب ہے وہ میرے صبر کا صلہ ہے، اور جو آگے ہوگا میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور میں جانتی ہوں وہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ تم سمجھتے نہیں، ورنہ اللہ جو لیتا ہے اسے ہی دوسری شکل میں بہترین بنا کر تمہیں واپس لوٹا دیتا ہے۔ اللہ جو لیتا ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں اس چیز کو واپس لوٹا بھی دیتا ہے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم وہ دیکھ نہیں پاتے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھ ہمیں دکھاتی ہے، لیکن وہ نظر انداز کر دیتے ہیں جو اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ اگر وہ کچھ لیتا ہے تو اسی چیز کو اپنے حساب سے بہترین بنا کر واپس لوٹا دیتا ہے، لیکن اس خلا کو کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ تمہیں ایسے لوگوں کی محبت سے دور کرتا ہے جو تمہاری اور تمہاری محبت کے قابل نہیں، تو وہ تمہیں زندگی میں ایسے لوگوں سے بھی ضرور ملواتا ہے جو بالکل تمہارے جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ہے مخلص لوگوں اور مخلص ساتھ کا ملنا۔ تو پھر ان لوگوں کے ان چیزوں کے پیچھے مت بھاگو جن کو تم سے دور کر دیا گیا ہے۔ سمیٹنے والا اللہ ہے، اب یہ وجود بکھرے گا نہیں۔ آئینے میں کھڑے اس شخص کو میں نے سکھایا ہے صبر کا سلیقہ۔ وہ دعا تو کرے گا مگر اب تمہارے نام پہ تڑپے گا نہیں۔ اپنوں سے بھی مانگ کر دیکھی، غیروں سے بھی التجا کی، ہم نے اللہ سے پہلے تم سے مانگنے کی جو اتنی بڑی خطا کی۔